تو وہ سنجیدگی آپ کو نظر، ان کی سنجیدگی نہیں ہے اس حوالے سے؟ ان کی سنجیدگی نہیں ہے. تو میاں صاحب تو ابھی جو آج کی سیاست کر رہے ہیں، میاں صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ کمیٹڈ ہوں. ابھی یہ موجودہ حالات کا بھی پھر ہم دوبارہ سے ذکر کر لیتے ہیں. آج کی سیاست کا کل وہ بدل جاتے ہیں اپنی سیاست. آج ایک سیاست آج جو کر رہے ہیں وہ کل نہیں نہ کریں گے وہ. تو وہ زیادہ کمیٹڈ ہے اس حوالے سے لگ رہا ہے؟ نہیں آپ نے سیاست کی بات کی ہے نا کہ آج کی سیاست جو ہے نا وہ کل بھول جائیں گے کل انہوں نے کیا کہا تھا. ایسا نہیں لگتا سنجیدگی آپ کو نظر نہیں آتی؟ یہ جو موجودہ حالات پہ پھر ہم فوکس کر لیتے ہیں. میاں صاحب کی جو میں نے سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا، وہ حکومت کو بھیجنے میں، حکومت یا گیلانی صاحب کو گھر بھیجنے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ کمیٹڈ ہوں کیونکہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. نہیں وہ اس لیے کمیٹڈ ہے کہ وہ خود آنا چاہتے ہیں تھرڈ ٹائم کی پرائم منسٹرشپ. تو آپ کو لگ رہا ہے ایسے سیاسی حالات؟ عدالتوں کی بات ہوتی ہے سپریم کورٹ پہ حملہ نہ کیا جاتا. تو آپ اس حکومت میں شاید انٹیریئر منسٹر تھے، تب آپ اس وقت گورنمنٹ کا حصہ بھی تھے، تو کیا وہ ان کا جائز اقدام تھا؟ کیونکہ پوری کی پوری پارٹی نے چڑھائی کر دی وہاں پہ، ان کے ورکرز نے چڑھائی کی سپریم کورٹ پہ. کس کی اشیر بات حاصل؟ اصل کنٹمپٹ تو ان کو بھی لگنی چاہیے نا اس وقت کی. تو وہ نیم پلیٹ اتار دی گئی، نیچے پھینک دی گئی ججز کی. تو وہاں جو کچھ ہوا تھا وہ کس کے کہنے پہ ہوا تھا؟ میاں نواز شریف کے کہنے پہ اس وقت ہوا تھا؟ میرے کہنے پہ نہیں ہوا تھا. نہیں، میاں صاحب کے کہنے پہ ہوا تھا. شہباز صاحب نے خود کروایا تھا. تو اگر یہ کیس میں یہ کنٹمپٹ کے حوالے سے یہ دوبارہ جیسے کہا جاتا ہے کھلے گا، اور اگر کچھ گواہی کی ضرورت ہوئی تو آپ جائیں گے، آپ بتائیں گے؟ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں نا میں بھی جاؤں گا توہین عدالت کے حوالے سے. انہوں نے بھی توہین کی تھی عدالت کی، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. میں تو موقع پہ موجود تھا، باقی رحمان ملک صاحب تو نہیں تھے. تو میاں صاحب کے ساتھ تھے آپ اس وقت؟ نہیں میں وہاں روک رہا تھا ان کو. اچھا ان لوگوں کو روک رہے تھے. ٹھیک. تو اگر کوئی اس حوالے سے گواہی کی ضرورت پڑی تو آپ جائیں گے، بتائیں گے کہ آپ نے اس وقت ان کو روکا تھا؟ میں ساتھ میں پہنچ گیا تھا. میں تو ابھی جو موجودہ حالات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، مشرف کے دور میں بھی ہم نے دیکھا تھا افتخار چودھری صاحب کے ساتھ آپ نے رابطے کیے. ایک مثالتی کردار ہم نے ہمیشہ آپ کا دیکھا. بلوچستان کا ایشو ہو، بگٹی صاحب کے معاملات ہوں، آپ نے ایک مثالتی کردار ادا کیا، لال مسجد پہ کیا. تو ابھی موجودہ حالات میں کوئی ایسا ہم آپ کا کردار دیکھ رہے ہیں؟ کچھ حالات میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جب زیادہ ہوئی تھی تو اس وقت کیا تھا، لیکن اب بات اب محارے ہو چکے ہیں، جیسے کہتے ہیں اب محارہ ہو چکا ہے، ایسی ماحول بن چکا ہے اب. تو اس ماحول میں کوئی نئے کیریکٹرز آ جائیں گے جن سے خطرہ بھی ہو؟ نئے کیریکٹر نہیں آتے. آپ کے نزدیک یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید ایشو ختم ہو جائے یا ڈیڈ ہو جائے گا؟ ایسا ختم ہو جائے گا. تو مجھے ابھی اپنے انٹرویو کے شروع میں ہی کہا کہ آرمی چیف نے جو بیان دے دیا ان سب کو، اس بیان پہ آپ نے کہا سب کو انہوں نے سمجھا بھی دیا. تو کیا پھر آرمی کا رول دیکھ رہے ہیں آپ سیاست میں؟ ابھی سب کہتے ہیں جمہوریت آ گئی، ادارے فری ہو گئے، اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں، لیکن حالات اتنے خراب ہوئے کہ آرمی چیف کو بھی بولنا پڑا. فوج کا رول ہے اس کا مطلب ابھی تک پاکستان کی سیاست میں؟ ظاہر ہے فوج کا رول پہلے بھی رہا ہے، اب بھی ہے. یہ کہنا غلط بات ہے کہ فوج کا رول نہیں ہوتا. تو یہ رول رہے گا کہ فوجی ڈنڈا آئے گا، وہ سب کو سمجھائے گا کہ جی سمجھ جائیں، اس کے بعد آپ آگے نہ جائیں. اور نہ سنیں گے تو پھر سنانا پڑے گا نا کسی کو. اگر نہیں سمجھتے تو پھر 111 بریگیڈ آ سکتی ہے. جو حالات اگر مزید اتنے خراب ہو گئے، آنا نہیں جاتی نا، آ تو سکتی ہے لیکن آنا نہیں جاتے. وہ ان حالات میں وہ آنا نہیں جاتے. مطلب انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ ان کے آنے میں حالات ملک کے مزید خراب ہو جاتے. یہ چیز ان کو سمجھ آ گئی 111 بریگیڈ کو. ابھی نہیں آنا ہی نہیں چاہتے وہ، یہ تو بعد کی بات ہے نا. تو وہ پیچھے سے بیٹھ کے ہی اپنے معاملات کو درست کرتے جائیں گے، یا وہیں پیچھے سے ڈنڈے کی زبان تھوڑی سی، کبھی سٹیٹمنٹ دے دیا، کبھی سمجھا بجھا دیا، کبھی ان کے ساتھ میٹنگ کر کے کہہ دیا کہ جی ہاتھ ہولا رکھیں، اس سے زیادہ آگے نہ جائیں؟ ظاہر ہے وہ حصہ ہے ملک کا، وہ بھی ایک حصہ ہے. تو ابھی جو ہم پورے کرائسس کا ذکر کر رہے ہیں، اب عدالتی فیصلے پہ میاں نواز شریف کہتے ہیں وہ عمل درآمد کروائیں گے، عمران خان کہتے ہیں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وہ سونامی مارچ کریں گے، میاں صاحب کہتے ہیں جی لانگ مارچ کریں گے. تو عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے اپوزیشن کی ضرورت آ گئی یا لانگ مارچ؟ عدالتی فیصلوں پہ اوپر عدالت خود فیصلوں پر احترام کراتی ہے یا لوگ خود کرتے ہیں؟ تو گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ کو کیوں نہیں کرے گی؟ ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مارچ کرنے کی. مارچ کے بغیر ہی کام ہو جائے گا. ویسے مئی جون آ چکا ہے. تو یہ مہینہ خاصا اہمیت کا حامل ہے. وہ ختم ہو چکا ہے نا، مارچ تو ختم ہو چکا ہے. تو یہ جو چلے گرمیوں کا مارچ ہوگا، ہم مارچ کا ذکر نہیں کرتے. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ مئی جون کا مہینہ آ گیا. یہ جو گرمیوں کا مارچ ہوگا
میاں صاحب کے ساتھ رہے ہیں آپ نے، ان کی سیاست بھی دیکھی ہے، تو کیا گرمی میں باہر نکل سکیں گے؟ ورکرز کو نکالیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے؟ اگر یہ لانگ مارچ کرتے ہیں، آپ نے کہا نا کرنے کسی نے نہیں ہے، ہونی ہی نہیں ہے مارچ. پہلے کون سی مارچ ہوئی ہے اب تک؟